لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ ڈھنگ قرینہ نصیب فرمایا. جتنی مخلوقات اللہ رب العزت نے تخلیق کی پیدا کی ان میں انسان سب سے ممتاز ہے، ڈفرنٹ، ڈسٹنکٹ، اس کی امتیازی حیثیت ہے. درخت، نباتات، جمادات یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے. ان کو چھوڑ کر جانداروں میں تمام دوسرے جانداروں سے یہ مختلف ہے. سانس لیتا ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس کی اپنی ضروریات ہیں جیسے اور جانداروں کی ہیں، لیکن جانداروں میں بھی اس کو ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے. جاندار یا بھی ایسے لفظ استعمال کرو، جانداروں میں جانور کسی چیز کا پابند نہیں ہے، جیسے چاہے کرے، جب چاہے کرے. انسان اپنی برادری کا پابند ہے، اپنے ملک کے قوانین کا پابند ہے، اور بہت ساری پابندیاں اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں، چاہے خوشی سے کرے چاہے ڈنڈے کے بل سے کرے. انسان اس میں ممتاز ہے. اس انسان کی زندگی کو اگر سمجھا جائے تو جانوروں سے ایک فرق تو یہ ہے کہ انسانوں کا ایک عقیدہ ہوتا ہے، چاہے خدا کو مانے، چاہے خدا کے نام پر سینکڑوں کو مانے، چاہے خدا کے نام پر 3 کو مانے، چاہے بتوں کو مانے، لیکن کچھ نہ کچھ عقیدہ ہوتا ہے. جو بے عقیدہ ہوتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، لیکن ہے یہ عقیدہ تو خدا نہیں ہے، کوئی کائنات خود بخود چل رہی ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے، جن کو آپ ایتھیسٹ کہتے ہیں. سیکولر لفظ سے میں ایتھیسٹ، ملحد، بے خدا. جانوروں میں سے کسی کا بھی کوئی عقیدہ نہیں ہے، ان کے یہاں اس کا کوئی تصور ہی نہیں. وہ تو کھانا ہے، پینا ہے، اٹھنا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے. ایسے ہی کھانے پینے میں کسی طور طریقے کے پابند نہیں ہے. جہاں جو چیز ملی اور ان کی فطرت کے مطابق ہے اس کو کھا لیا. انسانوں میں یہ بات نہیں. سونا جاگنا ہے، انسان کا اپنا طریقہ ہے سونے جاگنے کا، جانوروں کا کوئی طریقہ نہیں. جہاں چاہ سو گئے، جہاں چاہے جب چاہ سو گئے. اس لیے مسلمانوں کی، انسانوں کی زندگی میں کچھ عقیدے ہوتے ہیں، کچھ ان کے معاشرتی طور طریقے ہوتے ہیں، کچھ ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ ان کی عبادات ہوتی ہیں. انسانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی گزارنے کا ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ لے کر دنیا میں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی عقیدہ بھی لے کر آئے
تو عبادت بھی لے کر آئے، معاشرت بھی لے کر آئے، اخلاق بھی لے کر کے آئے، اور معاملات کی حکم بھی لے کر کے آئے۔ اس لیے قرآن کریم کی جو آیت ہم نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، کل، بالکل، ٹوٹل، پورے کے پورے۔ تو لہٰذا اب کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسلام میں ہوں لیکن اسلام کی عبادات میں کرتا ہوں، اسلام کی معاشرت کو میں نہیں مانتا، یا معاشرت اور عقیدہ مانتا ہوں لیکن اسلام کے معاملات پہ نہیں چل سکتا، مانتا ہوں چل نہیں سکتا۔ تو گویا اس آیت کی روح سے وہ اسلام میں پورا کا پورا داخل نہیں ہوا، جو حکم ہے اللہ کا وہ پورا نہیں کرتا، اس نے ایک حصہ اسلام کا لے لیا ہے، اس کو پورا کرتا ہے اور اپنا دعویٰ یہ رکھتا ہے کہ میں مسلمان۔ اسی طریقے پر بعض ظاہری کیفیات ہیں، نماز کی ظاہری کیفیت ہے، کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، نماز کی ظاہری کیفیت۔ لیکن نماز کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ایک دھیان ہونا چاہیے رب تعالیٰ کا اس کے سامنے کھڑے ہونے کا، وہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں نماز تو پڑھتا ہوں۔ کسی کی مدد کر رہا ہے، اسلام کہتے ہیں مدد کرنا چاہیے، لیکن وہ مدد اس لیے کرتا ہے کہ شہرت مل جائے، اور اسلام کیا کہتے ہیں؟ مدد اس لیے کرو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہاں بھی اگر کوئی آدمی اسلام کی ظاہری حیت کو اختیار کر لیتا ہے اور اندر کے معاملے کو نہیں دیکھتا تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ پورا اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اب ہمارے ہاں چونکہ دین کو عملی شکل کے ساتھ، مجھے یہ کہنے دیجیے، اس سے بہتر جملہ یہ ہوگا، دین کو پورا کا پورا اختیار نہیں کیا جاتا، اپنی پسند کے حد تک رہا جاتا ہے۔ دین میں وہاں تک کرتے ہیں جہاں تک ہماری دنیا کا نقصان نہ ہو، تو اس لیے ادخلوا فی السلم کافہ پورا نہیں ہو پاتا۔ ایک آدمی بہت اخلاق والا ہے لیکن جب وہ کاروبار کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں اس طرح کاروبار کروں گا تو بڑا نقصان ہوگا، لہذا مجھے سودی کام کو، سود کو داخل کر لینا چاہیے۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ اس طرح میں اسلام کے جو احکامات معاملات کے ہیں ان سے میں دور ہو جاؤں گا، لیکن کر رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آج کل ابھی حضرت مفتی خالد صاحب دامت برکاتہ نے جمعے کو بیان فرمایا، بہت فکر انگیز بیان تھا کہ ہمارے ہاں یہ رواج آہستہ آہستہ پڑ رہا ہے کہ جی کوئی بات نہیں، اگر کرسمس کے موقع پہ عیسائی کو مبارکبادی تو کیا ہو گیا۔ بہت مدلل اور بہت تفصیلی بیان تھا، آپ میں سے جن لوگوں نے نہیں سنا اس کو سن لیں، بہت فائدہ مند بیان تھا، نفع بخش بیان تھا۔ اللہ حضرت مفتی صاحب کی عمر میں، صحت میں، ایمان عمل میں، فہم میں اضافہ فرمائے، اور ان کی جو بھی صلاحیتیں اور جو صفات اللہ نے ان کو دی ہیں، ہمیں ان صفات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بار بار کہتا ہوں ہر دم ہر وقت یہاں موجود ہے۔ ابھی میں ملنے کے لیے گیا تھا، طبیعت اچھی نہیں تھی، لیکن طبیعت تو اچھی نہیں ہے پر وقت لے کر کے تو جا سکتے ہیں، جانا چاہیے، فائدہ اٹھائے۔ بہت بہت بڑی ہستی ہے، اس زمانے میں ایسے لوگ نہیں ملیں گے جنہوں نے دنیا کو اپنے سے اتنے فاصلے پر رکھا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے ہم لوگوں کا تعلق ایسے علماء سے رکھا، اللہ کا شکر ہے۔ تو عرض کر رہا تھا
شیخ مفتی صاحب نے ایک طرف توجہ دلائی کہ بھائی یہ طریقہ درست نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں اور عیسائیت ایک الگ مذہب ہے، اور ایسے موقعوں پہ کوئی بات نہیں کہ ان کا ایک تہوار ہے، اس میں اگر مبارکباد دی تو کیا ہو گیا؟ یہ درست اس لیے نہیں ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس تہوار کا پس منظر کیا ہے۔ یہ تہوار ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے سوچا کہ سال میں ایک دن ہم جو ہے کھیل کود کا منائیں گے، تو اب ہم جو ہیں کہیں بھائی پڑوسی ہی تو ہے، ارے دفتر میں تو کام کرتا ہے، اس نے اس کھیل کود کے دن میں اگر ہماری دعوت کر دی تو کیا حرج ہے؟ اور اس کھیل کود کے دن میں اس نے ہمیں مبارکباد دی کہ ہمارے کھیل کا دن ہے، مبارک ہو، تو ہم بھی کہتے ہیں ہمیں تو مبارک ہو۔ ایسا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کے طور پر مناتے ہیں، دن یہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، 25 دسمبر نہیں ہے یہ دن، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن اصل کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ابھی بھی دنیا میں 3 مختلف تاریخوں میں یہ عیسائی مختلف گروہ عیسائیوں کے ان کی پیدائش مناتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیا دنیا سے گزرنے کے بعد، یعنی آسمان پر اٹھا لے جانے کے بعد 300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، کوئی پیدائش کا دن نہیں منایا گیا۔ رومیوں کی سلطنت، جو رومیوں کا مذہب تھا، سنا ہوگا آپ نے، مقامہ کہنا تو اچھا لفظ نہیں لگتا ہے کہ عجیب و غریب قسم کے دیومالائی قسم کے مذہب، اس میں قسطنطین کانسٹنٹائن وہ عیسائی مذہب اختیار کر گیا، تو اس نے پھر اس کو طے کیا۔ چونکہ رومیوں کے مذہب میں، پرانے مذہب میں، عیسائیت سے پہلے 25 دسمبر کو ایک کھیل کود کا تہوار ہوتا تھا زوردار، تو اس نے عیسائیت قبول کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور پر یہ 25 دسمبر کو منانا شروع کر دیا، یعنی وہ جو یہ یونانیوں کا رومیوں کا جو تہوار تھا وہ ادھر آ گیا اس حوالے سے 25 دسمبر ایسے بنے۔ اب معاملہ جس پر ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں، جس کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، عیسائیوں کی انجیل ہے، اس کے کئی طریقے سے اس کو نقل کیا گیا انجیل کو، تو ایک بڑی مستند انجیل جو ہے وہ میتھیو ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ تہوار نہ تہوار کے حوالے سے نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، He is the divine Lord who has entered our world. The Almighty has taken on human flesh, and men have been fused together in an invisible, eternal bond. God is truly with us. کہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ انجیل پڑھ رہا ہوں میں، عیسیٰ علیہ السلام وہ ڈیوائن، یعنی کیا کہو گے، آسمانی رب تھے، لارڈ تھے، جو اس دنیا کے اندر داخل ہوئے، اور اس رب نے گوشت پوست کی شکل اختیار کی۔ یعنی ہم جب کسی کو کرسمس پر یہ کہتے ہیں تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں پیدائش کہہ رہے تھے، ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ دن ہے جس دن اللہ یا خدا یا رب عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کر کے پیدا ہوا۔ اس کی وضاحت دے سکتے ہو آپ؟ خالص مشرکانہ، خالص مشرکانہ۔ یہاں تو جو لوگ بہت لبرل ہو گئے ہیں وہ یہ سب کرتے ہیں، واقعی یورپ وغیرہ امریکہ اور بہت عام ہے، اور کہتے ہیں ہم کیا کریں بھائی، کس جگہ پر ہے
میتھیو کا ایک اور جو اس کی آیت کہیں گے، کیا کہیں گے اس کو، یہ فلیپانس کا ہے. اس میں لکھتا ہے we celebrate the Lord who in humanity took on the very nature of a servant for our sake. ہم جو جشن منا رہے ہیں اس بات کا کہ ہمارا رب اس نے انسانی شکل اختیار کی ہے ہمارے واسطے. کوئی گنجائش ہے کہیں سے کوئی ہمارے مذہب ہماری عقل اس طرف آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. اس کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے کہ اللہ انسان کی شکل میں عیسیٰ بن کر ظاہر ہو گیا اور عیسیٰ نے اللہ نے پھر سولی چڑھ کر کیا کیا پتہ ہے؟ آدم علیہ السلام نے جو جنت میں ایک پھل کھا لیا تھا جس کو کہتے ہیں گریٹ سن، عظیم گناہ، اس کا کفارہ ادا کر دیا. اب ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا. یعنی اللہ خود نیچے اتر کے اس گناہ کا سولی چڑھ کے گناہ کفارہ کر گئے. دوستو کوئی 1% گنجائش نہیں ملتی. اس واسطے بہت خیال کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا مشرکانہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہے، یہودی تھے، مسلمان ہو گئے. اب بڑے صحابی ہیں عبداللہ ابن سلام. اب جب مسلمان ہو گئے تو سوچا کہ مسلمانوں میں تو جمعے کا دن متبرک ہے، یہ مقدس دن ہے، جمعے کا دن مسلمانوں میں مقدس ہے، تو میں اس کا احترام کروں گا. اور جو میں پہلے یہودی تھا اس میں اتوار کا دن، ہفتے کا دن مقدس تھا. تو اسلام میں منع تھوڑی ہے اگر میں کسی اور دن جمعے کا بھی احترام کروں اور ہفتے کا بھی احترام کر لوں، اس میں کیا عرض ہے؟ کہیں اسلامی تعلیم میں یہ بات تھوڑی ہے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھوڑی فرمایا. یہ صحابی ہے. دوسرا کام کیا کیا؟ میں کہا مسلمان ہو گیا ہوں، اب لحم خنزیر، سور کا گوشت ابھی حرام ہے ہمارے اوپر. اور چونکہ میں یہودی تھا جب، تو بحیثیت یہودی کے ہم پر اونٹ کا گوشت بھی حرام تھا. تو کہیں یہ تھوڑی ہے ہم نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم اونٹ کے گوشت زبردستی کھاؤ، تو میں نہیں کھایا کروں گا، کیا ہو گیا؟ جو حکم ہے سور سے پرہیز کرنے کا وہ تو کروں گا ہی. لیکن چونکہ اس معاملے میں کوئی حکم نہیں ہے کہ بھائی زبردستی تم کو اونٹ کا گوشت کھانا ہوگا، تو میں اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاؤں گا. آپ کو معلوم ہے ان کی اس بات پر کہ وہ ہفتے کا بھی احترام کروں اور اونٹ کے گوشت کو بھی اپنے اوپر حرام کر لوں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. نماز ہماری طرح پڑھو گے جمعے کے دن اور احترام ہفتے کا بھی کرو گے. تم کہتے ہو کھانا سور نہیں کھائیں گے، لیکن جس چیز سے یہودی پرہیز کرتے تھا اس سے بھی پرہیز کرو گے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. دیکھو شیطان کی پیروی. اچھا عجیب بات ہے، یہاں فی السلم کا اسلام میں پورے وہ داخل اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان. دیکھو شیطان کے راستوں کی پیروی نہیں، شیطان کا راستہ نہیں کہا. شیطان کے بڑے راستے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی ویلنٹائن، کبھی کرسمس، کبھی ہولی، کبھی دیوالی. شیطان کے راستوں کی پیروی نہیں کرنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. بچت کہاں ہے؟ بچت اسلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا اس کو من وعن کرنا ہے، بلکہ یوں کہو دانتوں سے پکڑ لینا ہے کہ وہ چھوٹ نہ پائے. یہ ایک موقع تھا، ایک مثال کے طور پر عرض کر دی، ورنہ سچی بات کیا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پوری زندگی ہمارے اندر آ
صرف ان کی عبادات نہیں، ان کے معاملات بھی، صرف معاملات نہیں، معاشرت بھی، صرف معاشرت نہیں، آپ والا اخلاق بھی۔ معاملات میں دیکھا جائے، جیسے میں نے ابھی عرض کر دیا، جب میں نے کسی سی بات عرض کی اپنے مسجد میں جہاں سارے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، وہ دفتروں کا ماحول ہے، تو وہاں ہم نے عرض کر دیا کہ بھائی اگر آپ سوال کیا تو اس کا جواب دے رہا تھا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں امپورٹ ایکسپورٹ ایک لازمی جز ہے اور اس میں سود کا لین دین کرنا پڑتا ہے، بینک کو یوز کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو کس حکیم نے کہا کہ آپ اپنا کاروبار اتنا بڑھائیے؟ کسی نے زبردستی کی ہے؟ کسی نے گردن پر تلوار رکھی ہے کہ آپ یہ والا کام کیجیے؟ چھوٹا کاروبار کر لیجیے، ایسا کاروبار کر لیجیے جو 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 جس میں یہ انوالو نہ ہو۔ اب یہ بتا دوں ایک بات عجیب، حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کسی نے قصہ سنایا مجھے، سمجھ لگی وہ مرکز سے نکلے، پرانا قصہ ہے، مولانا حضرت مولانا نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عمرے پر گئے ہوئے تھے، تو حضرت کی حیات کی بات ہے، وہاں ایک صاحب ملے، نوجوان تھے، معلومہ انڈیا سے تشریف لائے، دعوت کے کام سے منسلک تھے، انہوں نے ایک قصہ سنایا، شاید آپ اس سفر میں ہوں، منصور بھائی ہوں، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ نکلے باہر اور کہا وہ پاسپورٹ کے لیے تصویر کھنچوانی، تو ایک اس میں داخل ہوئے فوٹو کی دکان میں، اس سے کہا بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے کہا فلانا سنگھ، ہندوؤں کا نام ہے نا، اس نے اپنا نام مسلمانوں والا بتایا، تو اس کو سلام کیا اور سلام کر کے خیریت پوچھی اور باہر نکل آئے۔ چلو بھائی چلو دوسری دکان دیکھو، دوسری دکان دیکھی، کیا نام ہے بھائی؟ مسلمان نام بتایا، انہوں نے کہا السلام علیکم، خیریت سے ٹھیک ہو؟ چلو بھائی آگے دیکھو، آگے آگے ایک دکان میں کیا کیا نام ہے بھائی؟ تو اس نے اپنا ہندوانہ نام بتایا، اچھا بھائی ہماری تصویر کھینچ، تصویر کھینچوا لی۔ اب جو ساتھی تھا وہ جب باہر نکلے دونوں، تو اس نے کہا مولانا پیچھے والے دونوں بھی تو وہ مسلمان تھے، ان کو فائدہ ہو جاتا، آپ نے پیسے دیے ان کو فائدہ ہو جاتا۔ تو مولانا نے فرمایا تو معلوم ہے دونوں مسلمان تھے، تصویر کھینچنا کھینچانا گناہ ہے نا، میری تو مجبوری ہے، ان کی کیا مجبوری ہے؟ کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ تو ہندو تھا، اس سے میں نے یہ کروا دیا، اس سے بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں، جس دن مسلمانوں کا پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب آپ بات سمجھے میں نے مثال کیوں مجھے یاد آئی؟ بہت لوگ ہیں وہ کاروبار کرنے والے بھائی، آپ کے ایک کاروبار نہ کرنے سے کاروبار بند ہو جائے گا، یا آپ کی روزی اللہ نے سود کے ساتھ ہی لگا رکھی ہے، ایسی کیا مصیبت آ گئی؟ آپ اللہ کے کیا بہت بہت ناپسندیدہ بندے ہیں کہ آپ کی سود کے ساتھ؟ نہیں، ہم تو اللہ کے پیارے بندے ہیں، مسجدوں والے ہیں، نمازوں والے ہیں، ہمیں تو خیال کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے میں اکثر اس بات کو کہہ دیتا ہوں، میں سڑک پر چلنے والوں سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو ان سے بات کر رہا ہوں جو اپنی اصلاح کے لیے خانقاہوں کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے پیارے بندے بن جائیں۔ ایسے ہی معاملات اور لے لو، کھانا پینا، کیا مطلب ہے کھانا پینا؟ ضروری ہے کہ ہم فلاں چیز ہی کھائیں جو مشتبہ ہے؟ کیوں بھائی؟ کہ جی وہ اس پہ جو زبان لکھی ہوئی تھی وہ زبان ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دیکھو گا آپ نے کئی چیزیں مارٹ میں ایسی ہوتی ہیں جو امپورٹڈ ہوتی ہیں، اس پہ لکھی ہوئی زبان کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اپنی سمجھ میں نہیں آتی، تو کیا فرض تھا کہ وہ زبان سمجھ میں نہ آئے پھر بھی کھاؤ؟ اس لیے ہم خود اپنے آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ اللہ کے قریب کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتا ہے ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جانے میں۔ اور اس سب میں سب سے بڑی ذمہ داری، معاف کیجیے گا ادھر سا تلخ بات ہو جاتی ہے، ابھی میں شرف آباد والی خانقاہ میں بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ جو ذہن بن گیا ہے چلو چلو مغرب چلو مغرب، وہاں جا کر آدمی پھنس جاتا ہے، کیا کرے کیا نہ کرے۔
अपनी पढ़ाई के जमाने में दोस्तों ने कहा बाहर खाएंगे। अच्छा हम क्या कर रहे थे, हम तो फल खाते थे। दोपहर को फल और रात को सब्जी, यही था खाना। एक साहब एक दिन मिल गए, टहल रहे थे ऐसे, मैं अपने जो हॉस्टल उसके बाहर बैठा था, ऐसे यहाँ आए ये जाए, उधर से आए यूं जाए। जब मेरे करीब आए तो वो मुझे देखे, मैं उनको देखा। छोटी छोटी दाढ़ी थी, शक्ल अपनी बड़े सगीर वाली, समझ में ना आए। लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके उनसे ऐसे हाथ उठाया, उनकी भी हिम्मत हो गई। मेरी तो टोपी दाढ़ी देख के समझा मुसलमान हूँ, मुझे ये समझ में आया कि मुसलमान है नहीं। मैंने जब ये हाथ उठाया, उन्होंने कहा सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा, शबा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। मैंने कहा आप, कई दिन से मैं देखता हूँ आप टहलते हैं यहाँ पे। हाँ ये मेरे सामने रेस्टोरेंट है। अच्छा, मैं तो खुश। मैंने कहा रेस्टोरेंट, मजे आ गए। मैंने कहा अच्छा, अरे जनाब मैं बड़ा परेशान हूँ, अगर आपका रेस्टोरेंट है तो मुझे अब मजे आ गए, मुझे तो हलाल खाने का मौका मिलेगा। उनका मुंह इतना सा बन गया। मैंने कहा जी, मतलब मैं पैसे दूंगा। कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे यहाँ हलाल नहीं सर्व होता है। अरे, मैंने कहा हलाल, आप तो मुसलमान हैं। हाँ हाँ, लेकिन देखिए हलाल खाना महंगा है, मैं हलाल मुर्गी खरीदूंगा वो महंगी होगी, तो मेरे जो कंपटीटर है उससे मेरी प्राइस बढ़ जाएगी। तो अब मैं भी, जब लोग खाने वाले हलाल चाहते नहीं तो मैं भी हराम देता हूँ। सुभान अल्लाह। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा आप खुद क्या करते हैं? कि हम अपने लिए अलग खाना। हमने कहा उसी में मेरा थोड़ा सा हिस्सा है। खैर, उसमें भी उन बेचारों का खाना ऐसा पकता था कि हमसे हजम नहीं हुआ और अब बीमार हो गया, अस्पताल में दाखिल हो गया। खैर, वो लंबी दास्तान है। बात ये है कि दोस्तों ने कहा कि चलो बाहर चलते हैं, फिश एंड चिप्स लेंगे। तो चलो। वो अफ्रीका के ईसाई थे जो हमारी क्लास में पढ़ते थे। तो गए, सबने कहा कि आप मुस्लिम, तो प्लीज, मैं मुसलमान हूँ तो मुझे जो है ना वो फिश एंड चिप्स। हाँ, मैंने कहा कहाँ पकाते हैं? कह यहाँ, यहाँ पकाते हैं। तो वो जो दूसरी चीजें हैं, पोर्क वगैरह, वो भी यहाँ पकाते हैं। मैंने कहा लगे बदले भाई, तो फिर फिश एंड चिप्स का मसला क्या हुआ? वो तो वही वही तेल, वही यूटेंस वही वही यूटेंसिल्स, बर्तन, पतीले और वो चम्मच। तो यहाँ से बड़े शौक से आप बाहर तो चले जाते हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद ऐसी माशरत में बंध जाते हैं। हाँ, मैंने माशरत का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसको बता दूं आपको। अमेरिका से बहुत बड़ी ऑफर हो गई, बड़े प्रोजेक्ट की। मैं अपने वालिद साहब पास गया, क्या इस तरह से ऑफर हुई है, बड़ी लक्रेटिव ऑफर है, घर वालों के साथ घर भी मिलेगा और खाना भी उनके ऊपर है, बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी। ऐसी ऑफर कहाँ से मिलती है खालत? तो वालिद साहब ने कहा नहीं भाई, जाओ अपने ससुर से पूछो, ये हमारा काम नहीं है। चले गए मौलाना सलीम खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास। उनसे जाके कहा कि हजरत इस तरह से है, बीवी बच्चों समेत बुलाया जा रहा है। थोड़ा सोचा, फिर कहते कि भाई देखो, जाने को चले जाओ, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन याद रखना पहली नस्ल बचा लोगे यानी अपने बेटे, दूसरी नस्ल भी बचा लोगे यानी अपने पोते नवासे, पर तीसरी नस्ल के पांव में पतलून होगी। ये इस पर याद आया कि हजरत ने कैसा इशारा किया, सबसे पहले मुसलमान अपनी माशरत को जाएगा, सबसे पहले उनका पहनावा इख्तियार करता है, सबसे पहले उनकी शक्ल बनाता है, सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास के मामले में नाफरमानी इख्तियार करता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता खाना पीना, जैसे मैंने कहा, मुश्किल हो रहा है। कहां से खाएंगे, कैसे खाएंगे, कितने दिन? और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये माशरत बढ़ते हुए मेरी क्रिसमस पे आ जाती है। तो फिर कह रहा हूँ, मौलाना ने अजीब बात फरमाई थी, दो नस्ल तो संभाल लोगे, पर तीसरी नस्ल का ये मसला। और फिर होते होते आदमी आखिर में अपने अकीदे से भी चला जाता है। हमारे छोटे भाई ऑस्ट्रेलिया में वक्त लगाने के, वहां से वापस आए, कहने लगा भाईजान अजीब बात है,
اس کا نام مسلمانوں کے جیسا ہے، اس میں خان لگا ہوا ہے. تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ کہ نہیں. نہیں آپ مسلمان ہیں، آپ کے نام کے ساتھ خان. چلے ہاں میرے دادا مسلمان تھے. گیا. تو تیسری نہیں تو چوتھی. اور فکر کی بات کیوں میں نے کہی، جو بیان میں ابھی جو بتایا سرک سے مغرب وہاں خانقاہ میں بیان کرا شروعات میں، تو اس بیان کے بعد ایک صاحب نے کہا کہ سب ایسے نہیں ہے، میرے بچے تو ہیں انگلینڈ میں، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کے بچے کی حفاظت کر لی، لیکن کتنی نسل مجھے بتاؤ. بالآخر وہ وقت آ جاتا ہے جب آپ کی نسل میں، میں نے کئی مرتبہ سنا ہے نا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنا ہے کہ وہ انگریزوں کا زمانہ تھا، سوراج سنگھ اندر آیا اور سیدھا باورچی خانے میں، ہندو تھا، باورچی خانے اس کو رسوئی کہتے ہیں، سیدھا رسوئی میں. تو بھابھی چونکہ وہ ہندو مذہب میں دیور بھابھی کا مذاق، دیور بھابھی کا بہت قریبی تعلق ہوتا ہے، بالکل بھابھی کو جو ہے ماں کی جگہ پہ رکھتے ہیں. تو بھابھی نے پلٹ کے دیکھا اور کہا سوراج تجھے کیا ہو گیا، کیا مسلمان ہو گیا ہے؟ کہ کیوں؟ کہ تو چپل پہن کے رسوئی میں آ گیا. باورچی خانے کو بہت پاک صاف رکھتے ہیں، گو کہ وہ پاکی کرتے ہیں گائے کے پیشاب سے، لیکن کہتے ہیں کہ اس میں چپل پہن کر نہیں آنا چاہیے. جانے کون سی قبولیت کا وقت تھا. وہ سوراج سنگھ نے کہا بھابھی مجھے تانا دے رہی ہے مسلمان ہونے کا؟ اچھا میں بتاتا ہوں. نکل کر گیا سیدھا گاؤں کی مسجد اور جا کے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب مجھے مسلمان کر. آج کا زمانہ نہیں تھا جسے فساد دنگا ہو جائے، امن تھا. کلمہ پڑ گیا اور واپس آیا تو کہا بھابھی میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم نے تانا مارا تھا نا، میں سچ مچ کا مسلمان ہو گیا. آپ کو بتاؤں تو حیرانی ہوگی، یہ سوراج سنگھ کے پوتے ہیں علامہ شبلی نوانی رحمۃ اللہ علیہ. علامہ شبلی نوانی رحمۃ اللہ نے جو کام کیا، جتنا کام کیا انہوں نے، ان کے شاگردوں نے جتنا کام کیا، اس کا ثواب کس کو جا رہا ہوگا؟ جب ہم اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے ہیں تو اس کا عذاب کس پر آتا ہے بھائی؟ یہ فکر تھی جس کی وجہ سے میں کہہ رہا کہ ناراض نہ ہونا. بچوں کو بچپن سے اس پر لاؤ، یہ سنت ہے، یہ صحیح ہے، یہ سنت ہے، اور سنت کا غیر اس سے نفرت ہو، کفر سے نفرت ہو. ان کے ذہن یہی ہمارے عبید بھائی ہوتے تھے، انتقال ہو گیا، عبید اللہ خان چلے گئے تھے آخری زمانے میں ادھر ملیر کینٹ. پرانے نمازی تھے آگے اور داڑھی ماشاء اللہ. ایک دن بڑے خوش تھے، میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگے آج علی چھوٹا ہوتا تھا اس وقت، تو ماشاء اللہ وہ بھی بڑا بچوں والا ہے. کہنے آج علی کو میں نے دیکھا گلاس ہاتھ میں ہے اور ادھر ادھر پھر رہا ہے. تو ماں نے اس سے پوچھا بیٹھتے کیوں نہیں، پانی پیتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی بیٹھنے کی، میں پانی کیسے پیوں؟ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے اندر یہ اتر چکی ہے کہ بیٹھے بغیر پانی نہیں پی سکتے. ایسے بچوں کی تربیت کر، پر اپنی ہی تربیت نہیں ہوئی تو بچوں کیا کریں گے؟ اس واسطے کہتے ہیں ماحول بناؤ، ماحول بناؤ، سب کو ماحول بناؤ. بیوی بچوں کے ساتھ ہمیں یاد ہے رضوان بھائی وہاں بیٹھتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ باہر، ان کے پاس کیا چپس کے پیکٹ ہوتے. آہستہ آہستہ ماشاءاللہ وہ بچے اس ماحول سے مانوس ہو گئے. آج ان کے بچوں کو دیکھو، اللہ نظر بد سے بچائے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور نصف ساق تک ان کی شلواریں ہیں، سر پر ٹوپیاں ہیں. حفظ کر چکا ہے ایک اور ایک کرنا ہے. اللہ نظر بد سے بچائے ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے خانقاہ میں تو کتنی آسانی ہے. عورتیں وہاں بیٹھے اپنے ساتھ بچوں کو رکھے، اگر بچے تنگ کرتے ہیں اپنے شوہروں کو دے دے، وہ یہاں بیٹھ جائے. بڑی مسجد ہے، بچوں کو مانوس کرو اس ماحول سے. نہ کہ مولانا شاہ تھانوی صاحب سناتے تھے نا، یا مولانا شریف تھانوی صاحب، مجھے ذہن میں نہیں آتا، مگر ہو سکتا ہے ان کو نقل کرتے ہیں مولانا شاہ تھانوی صاحب کا، کہ وہ بچے کو جو دیا تو وہ داڑھی والے تھے رشتے دار، رونے لگا بچہ. اچھا فوراً واپس لے لیا انہوں نے، ان کی داڑھی نہیں تھی، فوراً واپس لے لیا. دیکھا آپ کی داڑھی سے یہ گھبرا رہا ہے، ہمیں دیکھیے ہم سے نہیں گھبراتا. تو کہنے لگے ہاں آپ کو اما سمجھتا ہے آپ کو اما سمجھتا ہے اس لیے نہیں گھبرا رہا. بھائی بچوں کو شروع سے مانوس کرو اس سے، دین سے، دینی ماحول سے.
آہستہ 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 جو بچے کے اندر لکھا گیا ایسا جیسے پتھر پہ لکھا گیا. اور جو یہ سوچے کہ ابھی تو چھوٹا بچہ بڑا ہوگا تو پھر دیکھیں گے تو پھر بڑے ہوتے تو ہمارے پاس آتے روتے پھر مولوی صاحب دعا کر دو بچہ بہت بگڑ گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. خصوصاً اس زمانے کے اندر کوشش کیجئے, قربانی خود کی ہے اپنی, وہ کہ اپنے آپ کو بڑے موبائل سے اور انٹرنیٹ سے آزاد رکھیے تاکہ بچے اس پر نہ آئیں. اگر بچے آ گئے اس پر تو پھر ہم سے کسی سے آپ گلا نہ کرو, اپنے رب سے بھی نہ کرو, کیونکہ ان کی بربادی کا سامان اپنا. آج صبح خانقاہ میں گیا ایک مولوی صاحب جو پریشان تھے, بچے کو حفظ میں ڈالا تھا, ایک دم سے اس کا جیو چاٹ ہو گیا. میں نے فوراً کہا, میں نے کہا موبائل لے کے دے دیا؟ نظر نیچے کر کے لے کے تو نہیں دیا, لیکن وہ بس محلے میں بچوں کے ساتھ موبائل دیکھتے دیکھتے اب وہ بھی ایسا ہو گیا. بچاؤ, زہر ہے, بچاؤ, ایمان کا ڈھاکہ ہے. جب بگڑ جائیں گے تو پھر رو گئے, اور رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ ان کی بگاڑ کا سامان آپ نے ہم نے کیا ہے تو اس کو ہم بھگتیں دیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے. یہ جو آنے والا 25 دسمبر ہے, چھٹی ہوگی تو یہاں گڈاب میں اجتماع ہے. گڈاب میں ہم 23 مارچ, 14 اگست, 25 دسمبر اس میں چھٹیاں ہوتی ہے سب کی, تو ہم یہ اجتماع رکھ لیتے ہیں تاکہ لوگ اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں. صبح فجر کے بعد سمجھو 8:20 پر اجتماع شروع ہوگا, ذکر اسی وقت ہوگا, پھر 8 بجے سے بیانات شروع ہو جائیں گے اور تقریباً 11:30 12 ایسی کوشش کریں گے کہ اجتماع ختم ہو جائے. درمیان میں ناشتہ انشاءاللہ وہ بھی ہوگا. تو آپ حضرات سے درخواست ہے, وقت چونکہ کم تھا اس دفعہ تو زیادہ ہم بات کو چلا نہیں سکے. آپ حضرات سے درخواست ہے خود بھی 25 دسمبر بدھ کا دن اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے, بچوں کو مانوس کریں اس کے ساتھ. دینی ماحول سے مانوس کرنے کا یہ موقع ہے, ورنہ پھر جب بڑے ہو جائیں گے تو دین سے, دینی ماحول سے وحشت ہوگی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو خود بھی اور احباب کو بھی اطلاع کیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ہمارے حضرت مفتی خالد صاحب دامت برکاتہ کے لیے دعا فرمائیے, اللہ کا سایہ تا دیر ہمارے سر پر قائم رکھے اور ہمیں ان سے بھرپور استفادے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا